محترم بزرگ اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ فتح کی ابتدائی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ کے تحت صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ آپ حضرات نے گزشتہ درس میں سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ کفار مکہ نے، قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس موقع پر بہت سارے واقعات پیش آئے اور مکہ کے لوگ جو تھے وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ قریش مکہ نے اپنا بہت بڑا لشکر تیار کر کے مکہ کے باہر پڑاؤ ڈال دیا اور خبر رسانی کا بہت ہی سادہ سا طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ ان کا لشکر تھا مقام بلدہ پر، اور جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، اس جگہ تک انہوں نے آواز پہنچانے کا انتظام یہ کیا کہ انہوں نے متصل جو پہاڑ تھے، ہر پہاڑ کی چوٹی پر ایک آدمی کھڑا کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات واقعات دیکھ کر سن کر ایک آدمی پہاڑی پر موجود آدمی کو بتا دیتا، وہ بلند آواز کے ساتھ دوسری پہاڑی والے آدمی تک آواز پہنچاتا، وہ تیسرے تک پہنچاتا، وہ چوتھے پر پہنچاتا۔ اسی طرح چند منٹوں میں پوری بات مکہ معظمہ میں پہنچ جاتی۔ تو پورے حالات سے وہ خبردار تھے، قریش کے لشکر کے حالات کیا ہیں، کیسے تیاری کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، اور ان کا انداز کیا ہے۔ یہ تمام خبریں بتا رہے تھے، ان کو سنا رہے تھے کہ یہ حالات پیش آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت بشر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ وہ خفیہ طور پر مکہ معظمہ تشریف لے گئے، وہاں پر ان کے حالات دیکھے، ان کے مشورے، ان کی میٹنگ، ان کے پروگرام سنے، اور واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حالات بتا دیے کہ اس طرح وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، ان کا یہ پروگرام ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ جو انہوں نے ہمیں روک دیا ہے، ان سے جنگ کرنی چاہیے یا دوسرا راستہ اختیار کر کے ہم مکہ معظمہ چلے جائیں اور وہاں جا کر عمرہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ چونکہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے، ہم دوسرا راستہ اختیار کر کے مکہ معظمہ چلے جائیں اور عمرہ کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے تھی کہ ان کے ساتھ ابھی جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو امیر تھے، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تو وہ کھڑے ہو گئے اور اپنے لوگوں کو خطاب کیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ جنگ لڑیں، آپ کا رب جنگ لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم اصحاب محمد ہیں۔ آپ ہمیں حکم دیں، ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جنگ کا حکم دیں، ہم ابھی جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلح کا حکم دیں، ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ راستہ چھوڑنے کا حکم دیں، ہم راستہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جو بھی آپ کا حکم آ جائے، ہم ہر حکم پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں، اور جنگ کرنے کے لیے بھی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہمیں جتنے بڑے لشکر سے لڑا لیں، جتنے بڑی قوت سے ٹکرا دیں، ہم ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔
تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات اور بڑھ گئے۔ اسی اثناء میں ایک واقعہ اور بھی پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر تشریف فرما تھے، سوار تھے، کسوہ اونٹنی، وہ بیٹھ گئی۔ تو اس اونٹنی کو اٹھانے کی کوشش کی گئی، اونٹنی نہیں اٹھ رہی تھی۔ تو بعض لوگوں کے یہ خیال تھا کہ شاید اونٹنی بیمار ہو گئی ہے، اونٹنی تھک گئی ہے، اونٹنی کا شاید پیر پھسل گیا ہے۔ بہت کوشش کی اونٹنی کو اٹھانے کی، لیکن اونٹنی نہیں اٹھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹنی ایسے نہیں بیٹھتی، یہ اللہ کے حکم سے بیٹھتی ہے۔ اونٹنی کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اب ہمیں صلح کرنی پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم عمرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ میری اونٹنی اللہ کے حکم سے بیٹھتی ہے اور اللہ کے حکم سے اٹھتی ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو آواز دی کہ اٹھ جا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونٹنی اٹھ گئی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، جب وہ واپس آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حالات سنے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر افسوس کا اظہار فرمایا کہ مجھے افسوس ہے قریش پر، افسوس ہے مکہ والوں پر، میں انہیں جنگ سے بچانا چاہتا ہوں، یہ بچنا نہیں چاہتے۔ میں چاہتا ہوں کہ جنگ نہ چھڑے، ان کا نقصان نہ ہو، یہ مجھ سے نہ ٹکرائیں، یہ پاش پاش ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد، مجھے پتہ ہے یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے، یہ پاش پاش ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن ان کو میری بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ میں کوشش کر رہا ہوں صلح کی، لیکن یہ لوگ صلح نہیں کرنا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی حکم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قریش مکہ جتنی بھی سخت شرائط پیش کر دیں، آپ ان شرائط کو قبول کریں اور صلح کر دیں۔ یہ صلح آپ کے لیے عظیم فتح کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس لیے جب قریش مکہ نے ان حالات کو دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کو دیکھا، تو پھر مشرکین مکہ کے سردار صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ان کی صلح کی شرائط جو تھی نا، وہ بہت زیادہ مشکل تھی۔ وہ تمام کی تمام شرائط صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے خلاف تھیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کے خلاف تھیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کے خلاف تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان تمام شرائط کو قبول فرمایا۔ بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ اس میں مسلمانوں کو ذلت ہوگی، شکست ظاہر ہوگی، لیکن اللہ پاک نے جس بات کا حکم دیا اسی میں فتح ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں خیر ہے۔ آخر کار اس صلح کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فاتح مکہ بنا دیا۔ وہ شرائط کون کون سی ہے انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔